یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ یہود و نصارہ سے جو لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں نا، تو ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ قیامت کی صبح تک یعنی قیامت تک ان سے جنگ اور لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال اور لڑائی نہ کرے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ قرب قیامت یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا۔ یہ درخت اور پتھر کہے گا آؤ ادھر اور اسے قتل کر، سوائے غرقت کا جو درخت ہے اس کے، اگر وہاں یہودی چھپے گا تو وہ درخت نہیں کہے گا۔ اسی لیے اسرائیل کے اندر زبردست طور پر غرقت کی کھیتی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر وہ بہت بڑا اماؤنٹ غرقت کے درخت پر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے وہ تو واقع ہو کر کے ہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے سورہ بقرہ کی 6 آیت نمبر 135 سے لے کر کے آیت نمبر 141 تک یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، اور انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پچھلی آیات پر ایک نظر ڈالیں تاکہ آنے والی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا اور جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ابو جان ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد جو ابراہیم اسماعیل اسحاق ہیں ان کے معبود کی اور تنہا ایک معبود یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ یہ نیک صفات لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ انبیاء کا اور ان کی اولادوں کا اور توحید والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہی کی طرف نسبت کرنے والے یہود و نصارہ، انہی کی طرف نسبت کرنے والے یہود و نصارہ ہے، اور انہی کے ناموں پر اپنے آپ کو اونچا اور بڑا بنانے والے یہود و نصارہ ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں آیت نمبر 134 میں یہ کہا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ مبارک لوگ، یہ بہترین امتیں گزر چکی ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کا جو دین تھا وہ دین اسلام، وہ ایک اللہ کی پرستش اور ایک اللہ کی پوجا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا نہیں تھا، یہ ان کا دین۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ جو اپنی نسبتیں انہی انبیاء کی طرف کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، یہودی کہتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ آپ نصارہ ہو جاؤ، تبھی ہدایت پر رہو گے، اگر یہودی نہیں ہو تو تم ہدایت پہ نہیں ہو۔ نصرانی کہتے تھے کہ اگر تم نصارہ نہیں ہو تو ہدایت پہ نہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 135 میں کیا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پہ آ جاؤ گی۔ ان کی نسبتیں، اپنی نسبتیں کن کی طرف کرتے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہود و نصارہ کے دین میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے دین میں یہ ہے کہ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید یہ کہ ایک نئے دین کی انہوں نے شروعات کر رکھی ہے جس کو یہ یہودی دین کہتے ہیں، یہودیت کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے رد و بدل انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کر رکھے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں اور انہی کے دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں اضافہ کر لی ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پہ آ جاؤ گی۔ حتیٰ کہ ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہ یہودی عالم، یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ من ہدا الا ما نحن علیہ فاتبعنا یا محمد۔ وہ یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ بدتمیز قسم کا انسان تھا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت وہی ہے جس پر ہم قائم ہیں، جو ہمارا دین ہے وہی ہدایت والا دین ہے، فاتبعنا یا محمد، ہم آپ کی پیروی نہ کریں، آپ ہماری پیروی کریں، ہدایت پا جائیں گے۔ عبداللہ ابن سوریہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہدایت کا راستہ وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اور آپ ہمارے دین کے اندر شامل ہو جائیے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نصارہ نے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہودی ہو جائیں آپ لوگ تو ہدایت پا جائیں گے، نصارہ نے کہا آپ نصرانی ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ جو دین یہودیت اور نصرانیت تو بیان کر رہے ہو یہ اللہ کا نازل کردہ دین تو ہے نہیں، کبھی نہیں تھا، اور نہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولادوں کا یہ دین تھا، ان کا دین تو ایک ہی تھا، دین اسلام۔ تم تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارا دین دین حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ وہ بھی تمہارے دین کے اندر شامل اور داخل ہو جائے۔ یہ وہ دین ہے جو ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا تھا۔ ان کے دین میں تو صاف تھا کہ الہ اور معبود صرف ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کہہ دیجئے
یہ تو تم جس کی طرف بلا رہے ہو باطل ہے. بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ یا نتبع محذوف ہے، ہم پیروی کریں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی. بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے. حنیفاً، حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام ادیان سے بے پرواہ ہو کر کے دین اسلام کی طرف مکمل طور سے جھک جانا. باطل سے حق کی طرف مکمل جھک جانے والے شخص کو حنیف کہتے ہیں. اور یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کی خصوصیت ہے کہ ہم اور آپ اسی وقت مسلمان ہو سکتے ہیں، دین حنیف کی پیروی کرنے والے ہو سکتے ہیں، جب ہم تمام ادیان سے بے پرواہ ہو کر کے مکمل طور سے دین اسلام کی طرف جھک جائیں تو ہماری نجات ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اسلام پہ تو قائم ہے لیکن دلوں کے اندر یہ بھی کہ یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو دین ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ دین حنیف نہیں ہے. اسی لیے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس دین کی پیروی کریں گے جو ابراہیم کا علیہ السلام کا دین ہے، اور جو مکمل اسلام کی طرف جھکنے والا اور اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہونے والا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو تو شرک ہے، تمہارا دین تو شرک سے بھرا ہوا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم کو فالو کرتے ہیں اور تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، ان کو معبود بناتے ہو اور کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، وہ تو تمام لوگوں سے بے پرواہ ہو کر کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی باتوں کا کیا مکمل طور سے جواب دیا ہے. اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے فائدے کی کئی چیزیں. نمبر 1، اہل باطل گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں. جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اپنی گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی میں خیر ہے. جتنے بھی باطل گروہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ خیر اسی میں ہے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دین میں آؤ گے تبھی ہدایت پائے. اور جو لوگ بھی یہود و نصارہ کے وارث ہیں، یعنی ان کے طرز عمل اور ان کی تھاٹ اور ان کی فکر سے متفق ہے سارے لوگ، جیسے اہل بدعت ہیں، جیسے جن کی عقائد کے اندر قدریہ ہے، جبریہ وغیرہ، سارے کے سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جو دین ہے وہی حق ہے، ان کا جو راستہ وہی حق ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا وہی ہدایت پائے گا. مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی، مطلبہ اور آگاہ بھی کیا کہ تم ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے. جیسے انہوں نے اپنے آپ کو مختلف ٹولیوں میں، جماعتوں میں، سرکل میں بانٹ لیا تھا اور ہر سرکل، جماعت اور گروہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تمہارا یہی طریقہ کار ضرور بھی ضرور ہوگا. اس لیے اس امت میں جو لوگ بھی گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اب کون آدمی، کون جماعت اس کو مانے گا کہ وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے؟ جو بھی اللہ کے دین ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہ ہو، توحید پر نہ ہو، سنت پہ نہ ہو، وہ جس طرف بھی دعوت دے رہا ہو سب گمراہی ہے. کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی بھی آواز کی طرف بلایا جا رہا وہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو جتنے لوگ اس طریقے سے، وہ سب میں یہود و نصارہ کی مشابہت کیا ہے؟ پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے حق کا مقابلہ باطل سے ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا. اس لیے انسان جب کسی طریق پر چل رہا ہے، کسی راستے پر چل رہا ہے، تو اس کا اس راستے پر چلنا یہ کافی نہیں. اسلام کے نام پر بڑے سارے راستے بنائے گئے، صرف راستے پر چلنا کیا ہے؟
کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اسلام سمجھ کر کے وہ راستہ حق اور درست والا راستہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ بھی اسلام سے ٹکرائے وہ باطل ہے، جو کچھ بھی کتاب و سنت سے ٹکرائے وہ کیا ہے؟ باطل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجیے کہ ہم یہود و نصارہ کو نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے 3 وجوہات کی بنیاد پر. 3 اہم خوبیاں ان میں ذکر کی گئی. نمبر 1، ان کو امام بتایا گیا، کیونکہ امام ہی کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ امام ہوتا ہے. تو بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے. تو امام ہے اس معاملے میں، توحید میں وہ امام ہے. تمام باطل اور گمراہ فرقوں سے اور مذہب سے دین سے بے پرواہ ہو کر بغیر کسی خوف و خطر کے اسلام کی طرف مکمل جھک جانے والے شخص کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اس لیے اس معاملے میں کیا ہے؟ وہ امام ہے. اسی طریقے سے ان کا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے، اور دین حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کے علاوہ تمام دین سے بیزار اور بے پرواہ ہو کر کے اسلام کی طرف مکمل طور سے کیا ہے؟ جھک جائے. جس کے اندر جھول ہو کہ اسلام پہ ہے لیکن دوسرے ادیان کو لے کر کے ان کے دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے. یہ جو سیکولرزم کا بھوت ہے نا، برابری کا بھوت ہے، اور دوسرے مذہب کو برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو، یہی وہ چیز ہے جو آپ کے اسلام کو کمزور کرتی ہے. یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اس کو کون جاننے والا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلمہ یہ تھا کہ لا الہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. پہلے پورے دین کا کنڈم کرو، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلے کنڈم کرو سب کا، الا اللہ، پھر عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا ہے؟ خاص کرو. تو آدمی کے ہاں اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ بالکل فخر کے ساتھ کہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہے، گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے. تو ان کا جو دین تھا وہ دین اسلام کے علاوہ تمام دین سے وہ مکمل طور سے کیا ہے؟ بیزار تھے. تیسرے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں تھا. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. چوتھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے سائنس سے کہ انبیاء کے ہاں شرک نہیں ہو سکتا. انبیاء کے ہاں شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے شرک کی نفی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے انبیاء کے متعلق شرک کی نفی کی. یہ کہا جا چکا ہے. اب کہنا کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا جواب دیا جا چکا. اب یہاں سے کہا جا رہا ہے قولوا آمنا باللہ. اب مسلمانوں کو مخاطب اللہ رب العالمین اور کہہ رہا ہے قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے. ہماری طرف نازل کی گئی ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی ہے، اور وہ کتاب اور سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول کی سنت. یہ وہ لوگ جو قرآن کی صفت لگاتے ہیں اور سنتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے. اور امام قتادہ فرماتے حکمت سے مراد ہے سنت نازل فرمائی. دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی وحی ہے. دونوں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے پیغمبر اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ پر وحی کرتا ہے. تو آپ کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا یعنی کتاب و سنت پر. وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور ایمان لائے ان چیزوں پر جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر. والاسباط،
اور ان کی اولادوں پر نازل کی گئی. اسباط سب کی جمع جس کے معنی بڑا قبیلہ, اس کے معنی کیا ہے؟ بڑا قبیلہ. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جو 12 بیٹے تھے, جیسا کہ امام ابو العالیہ نے ذکر کیا ہے کہ اسباط سے مراد ہم یوسف و اخوته, وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں. یہ اسباط سے مراد کون ہے؟ یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, جیسا کہ ذکر کیا گیا, مشہور یہی ہے. اور امام ابو العالیہ نے ذکر کیا ہے, امام ابن حاتم نے صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں تھی ان میں سے ہر ایک کی اتنی اولادیں ہوئی کہ بہت بڑا قبیلہ بن گئے. وہ 12 کے 12 اپنی جگہ پہ بہت بڑے قبیلہ, اور انہی میں انبیاء اور رسول کیا ہے آتے رہے. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ آپ کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو, وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ دیا گیا ہے انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے, ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, یعنی ایمان میں تفریق نہیں کرتے. تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے. کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار. تمہارا تو طریقہ یہ ہے کہ تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو, موسیٰ اور نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو. نصارہ کا معاملہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن ہم اہل ایمان اور مسلمان دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں جو بلا کسی تفریق کے تمام انبیاء پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. باقی مسلمانوں کے علاوہ کوئی گروہ اور جماعت ایسی نہیں ہے جو سارے انبیاء پر من معن جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ویسے ایمان لے. ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی ایک نبی کا انکار پورے انبیاء کی جماعت کا انکار ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا نفرق بین احد منہم, ہم ایمان میں ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں پر ایمان نہیں رہے جس تمہارا طریقہ ہے. ہم تو اس نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو, اس نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں جس پر تم نسبت کرتے ہو. ہم موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر سمجھتے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے بہترین انبیاء اور رسول اگر ہیں تو موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ بات یاد ہے, تفریق الگ چیز ہے اور تفضیل الگ چیز ہے. ہم ایمان میں تفریق نہیں کرتے, لیکن اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر مقام اور فضیلت دی ہے, جیسا کہ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ تیسرا پارہ جب پڑھیں گے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تو تفریق نہیں کرتے ایمان لائے, لیکن تفضیل کے ہم قائل ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے بہتر اور افضل ہے, پھر موسیٰ, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر بقیہ اولو العزم ہے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. لیکن ایمان تمام انبیاء پر رکھنا ایک الگ سی چیز ہے, اور اتباع اور پیروی کرنا یہ ایک الگ سی چیز ہے. اتباع اور پیروی میں شریعت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ قرآن نے صاف بیان کر دیا ہے کہ پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد کیا ہے, منسوخ ہو گئی ہے. اب اگر کوئی آدمی دین موسیٰ یا دین عیسیٰ یا دین ابراہیم یا فلاں فلاں, یعنی اصل میں توحید میں کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن مسائل اور شرائع جو ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, جو لائف سٹائل ہے وہ ہر انبیاء کے ہاں الگ الگ تھی. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سالی سے نکاح جائز اور درست تھا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک وقت میں پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے وقت میں پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کر سکتا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی, لیکن اب کیا ہے, ہماری شریعت میں جو چیزیں جیسے بیان کی گئی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کا ہم. لیکن تمام انبیاء پر
ایمان ہماری بنیادی چیزوں میں شامل ہے، کسی ایک نبی کا انکار سے آدمی کافر ہو جاتا۔ یہاں پر جو کہا گیا قولوا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ کوئی آدمی اس وقت تک اللہ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ایمان میں وہ 4 چیزیں شامل نہ کر دے۔ نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کوئی خیالی چیز کا نام نہیں ہے، اور وہ اس کا وجود اس کی شان کے اعتبار سے 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی اور مرتفع ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ رب جو ہے، رب پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور پورے سسٹم اور نظام کو چلانے والا صرف اللہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ ان تمام معاملات میں کیا اللہ رب العالمین رب ہونے میں تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بے مثل ہے، یونیک۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی طرح کچھ بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جب آدمی ایڈمٹ اور قبول کرتا ہے تب کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، ایمان لانے والا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم، یہ اصل میں ہونا یہ چاہیے وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ، عربی گرامر کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ۔ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ ایڈجیکٹو کو، مفعول کو اگر پہلے لے کر آ جاتے ہیں تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے، کسی چیز کو خاص کرنے کا معنی۔ ایاک نعبد، اصل میں کیا ہے، نعبد کا ونستعین کا۔ تو جب یہ ہم نے کہا ونحن له مسلمون، ہم صرف اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ونحن له مسلمون، ہم صرف اسی کے ماننے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے۔ کس کے؟ اللہ رب العالمین، صرف اسی کی۔ یہ اس میں یہ چیز واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، بہت ساری باتیں بیان کرتے تھے جو تورات اور انجیل میں ان لوگوں نے پڑھ رکھی تھی۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، کہ یہودی جو ہے وہ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، عبرانی جو ان کی زبان ہے اس میں وہ پڑھتے تھے۔ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور مسلمانوں میں کسی کو بھی عبرانی زبان نہیں آتی تھی، تو تورات کو عبرانی زبان میں پڑھ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے کس زبان میں، عربی زبان میں۔ اور جس زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے وہ زبان مسلمانوں کو آتی نہیں تھی، تو کچھ لکھا ہوا کچھ بیان کر سکتے، جیسے آج ہے معاملہ کہ عربی کی عبارت کچھ ہوتی ہے اور ترجمہ کچھ ہوتا ہے۔ اب جن کے سامنے ترجمہ کر رہے تو ان کو وہ زبان تو آتی نہیں، تو وہ کافی گھال میل ہوتا رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی ایسے کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن ثابت کو پابند کیا کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 16-17 دنوں کے اندر صحابی رسول زید ابن ثابت نے عبرانی زبان سیکھ لی، اور سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے پابند نہیں کیا، صرف ایک ہوگا، چند لوگ کافی ہے، چند لوگ کیا ہے، کافی تھے ان کی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ کیونکہ آدمی کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ وہ اس زبان کو چھوڑ دے جو اس کی اپنی اصل زبان ہے، اس کو نہ سیکھے۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری دینی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اب آدمی اگر اس کو نہیں سیکھتا ہے تو اس کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جو دوسری زبان پہ بہت زیادہ توجہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اس کی کمزوری کی، اور شکست خوردہ قومیں دوسروں کی زبان کو سیکھتی ہے اور اپنی اصل زبان کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہل تورات کیا کرتے تھے، تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کو مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر اور ایکسپلین کرتے تھے عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کیا پتہ ان کا کیا صحیح کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں، تورات میں ہے کہ نہیں۔ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، نہ سچا سمجھو اور نہ ہی جھوٹا سمجھو، خاموشی اختیار کرو۔ اگر وہ کتاب و سنت سے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً، نہیں تو کیا ہے، خاموشی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے تم کہہ دو، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں ایسا ہے اور تم اس کا انکار کر دو، اور واقعی تورات میں ایسا ہو، اور تورات میں ویسا نہ ہو تم اس کو سچا مان لو، تو یہ بھی نقصان دہ۔
تو آپ نے کہا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو سچا مانو اور نہ ہی جھوٹا مانو، بلکہ کیا کہو وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے بیٹوں اور اولادوں پر تمام انبیاء پر نازل کیا، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ ایسے کہو مجمل انداز میں کہ جو کچھ اللہ نے انبیاء پر نازل کیا ہے ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تمہارے کہنے پر نہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا انبیاء پر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ یہ جانتے ہیں کہ فجر کی سنت میں آپ کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اور یہ بھی جان لی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں یہ آیت پڑھتے تھے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 نمبر کی آیت پڑھتے تھے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے تھے، جیسے سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھتے تھے ویسے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ کم انبیاء کی کوانٹٹی اور تعداد کتنی تھی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100,024,000، 1,24,000، 1,24,000، جن میں سے 315 یہ رسول تھے، 315 رسول تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے، اور اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر، اور طبرانی نے بھی روایت کیا، لیکن اس روایت کے اندر تین راویوں پر کلام کیا گیا، 3 راوی ضعیف ہے، ایک معان بن دفاع، ایک علی بن یزید 2، اور قاسم ابو عبد الرحمن، یہ 3 راوی ضعیف ہیں۔ اس لیے یہ بات صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، کیونکہ روایت کیا ہے ضعیف، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں کیا ہے ڈرانے والا بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اہل ایمان سے، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، کون؟ یہود و نصارہ، کس طریقے سے ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم اللہ پر ایمان لائے ہو، رسول پر ایمان لائے ہو، ایسے وہ ایمان لائے۔ یہود و نصارہ اگر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کیا ہے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان تو ان کا تھا ہی اللہ پر، اور بعض رسولوں پر، اور بہت ساری چیزوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایمان لائے ویسے ہی جیسے آپ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پہ ہو جائیں گے۔ یہی ڈیمانڈ ہم سے بھی ہے کہ اگر اے لوگوں تمہارا ایمان اس درجے کا، اس طریقے سے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پہ ہو گے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے بطور نمونہ اور مثال کے پیش کیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، روگردانی کی، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کیا ہے شقاق، یعنی فراق، جیسا کہ امام ابو العالیہ نے بیان کیا، تو وہ لوگ گمراہی میں ہے، جدائی میں ہے، الگ الگ ہے۔ اگر وہ لوگ ویسے ایمان نہیں لائے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو کیا ہے، اور منہ موڑے اس طریقے سے، تو وہ لوگ
گمراہی میں ہیں، وہ لوگ جدائی میں ہیں، الگ الگ ہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان سے قتال اور لڑائی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور چنانچہ ہوا بھی یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے جنگ کیا، مدینے سے ان کو نکلوایا، خیبر کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پورا روم، آپ جانتے اس زمانے میں روم بولے تو روم پورے نصارہ تھے، ان سے جنگ کی گئی، اور یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ یہود و نصارہ سے جو لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں نا، تو ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ قیامت کی صبح تک، یعنی قیامت تک ان سے جنگ اور لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، آپ فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال اور لڑائی نہ کرے۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حَتَّى يَسْتَبِعَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، یہاں تک کہ قرب قیامت یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا۔ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، تو درخت اور پتھر کہے گا یا مسلمو یا عبداللہ، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، درخت اور پتھر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرے پیچھے کھڑا ہے، فتعال فاقتلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ درخت اور پتھر کہے گا آؤ ادھر اور اسے قتل کر، الا الغرقد، سوائے غرقد کا جو درخت ہے اس کے، اگر وہاں یہودی چھپے گا تو وہ درخت نہیں کہے گا۔ اسی لیے اسرائیل کے اندر زبردست طور پر غرقد کی کھیتی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ بہت بڑا اماؤنٹ غرقد کے درخت پر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے وہ تو واقع ہو کر کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر کو اپنی اولادوں سے زیادہ جانتے تھے، تو ان کا ایمان اور یقین ہے، تو ڈر بھی ہے، ضد ہے، اور بغض اور اناد اور حسد ہے، اس لیے وہ غرقد کی کھیتیاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقد کا جو درخت ہے اگر یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت نہیں خبر کرے گا، فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، کیونکہ یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم 2922 2922 کی روایت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں اور اسلام میں نہیں، بلکہ ان سے بڑا کافر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن کون ہے؟ یہودی، سب سے سخت دشمن کون ہے؟ یہودی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا کلر اختیار کرو۔ صبغتن کے معنی ہوتے ہیں کلر کے، رنگ کے، لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دین، جیسا کہ امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین کو اختیار کرو جس دین پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام، یعنی صبغت اللہ، اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہترین دین کس کا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے، یہاں بھی یاد رکھیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کیوں کلر کہا گیا؟ کلر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آدمی جس کلر کا لباس اور کپڑا پہنتا ہے اس کا اثر نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان دین اسلام کی پیروی کرتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آدمی اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اس کی باتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے چہروں میں اسلام کا رنگ نظر آتا ہے، اور آدمی دور سے دیکھ کر کے یہ جان لیتا ہے کہ آدمی کیا ہے؟ مسلم ہے۔ تو یہاں صبغت اللہ سے مراد، اللہ کے کلر اور رنگ سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یعنی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑائی کرتے ہو؟ اتحاجوننا ای اتجادلوننا، جیسا کہ امام مجاہد نے کہا رحمہ اللہ کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑائی کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں ان کی لڑائی کیا تھی؟ یہود و نصارہ اللہ کے بارے میں کیا لڑائی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی لڑائی کیا تھی؟ اور ساری چیزیں بالکل واضح تھی. اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے، عیسیٰ کو اللہ کو بیٹا بناتے، اور طرح طرح کی چیزیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے. ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے بیان ہی نہیں کی. اور جن چیزوں کا اللہ ایمان لانے کا حکم دیتا اس پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا کہ تم رسول پر ایمان لا، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نہیں کہا کہ ایک پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے وہ آئے تو ان پر ایمان لانا. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے کیا لڑائی کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے بنی اسماعیل میں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، وغیرہ وغیرہ ساری کے ساتھ. قل تحاجوننا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کیا آپ اللہ کے بارے میں ہم سے مجادلہ اور لڑائی کرتے ہو؟ حالانکہ صورتحال کہ وہ ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو دھیان میں رکھیے. کمپرومائز مت کیجیے، بیزاری کا اظہار کیجیے. ہمارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے، ہم خالص اللہ کے ماننے والے. تینوں الفاظ میں غور کریں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، وَنَحْنُ لَهُ عابدون، وَنَحْنُ لَهُ مخلصون. یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز میں نفاق نہ ہو، ادھر بھی جھکا ہو ادھر بھی جھکا ہو، جس ٹریک پر ہو بالکل علی بینہ، اگرچہ تنہائی کو لگتا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اپنے اسلام کا اظہار کرنے والا ہو، اپنے اسلام کا کیا ہے؟ اظہار کرنے والا ہو. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں کہا بھی وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو آپ کمپرومائز والا راستہ مت اختیار کیجیے. آپ کہیے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور ہمارے لیے ہمارا عمل. لکم دینکم ولی دین. ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی تھوڑا سا ہم دھیرے پڑ جاتے ہیں مان لیتے ہیں، تھوڑا آپ بھی ہمارے ساتھ مان لو گے. دین میں یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں، دین میں یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں. کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کے دین کو نہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلْتُ، تم اس بات سے بیزار اور بری ہو جو میں کر رہا ہوں، اور میرا معاملہ یہ کہ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بھی اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. تمہارا جو عمل ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. تم شرک پر ہو، کفر پر ہو، بدعات و خرافات پر ہو، ہم اس بات کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں. ہمارا تمہارے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہونا، رشتہ داری ہونا الگ بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں تمہارے جو طریقہ ہے، تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے ہم بالکل متفق نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اس کے کیا ہے؟ خلاف ہیں. اس کے بعد قل تحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا هودا ونصارا. تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی اور نصرانی تھی. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بعلم فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم. ایسی باتوں میں تم جھگڑا لڑائی کر رہے ہو، ڈیبیٹ کر رہے ہو، تو بات سمجھ میں آتی. ایک ایسی چیز کے متعلق ڈیبیٹ کر رہے ہو جو تمہارے پاس علم بھی نہیں، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا نطفہ بھی نہیں تھا جب ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق تھے علیہم الصلوۃ والتسلیم اور ان کی اولاد تھی، اور کہتے ہو کہ یہودی اور نصرانی تھے. یہودیت اور نصرانیت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور تم اس دین کو اپنے خود ساختہ دین کی کو کہتے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے، نصارہ کہتے کہ وہ نصرانی تھے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سارے انبیاء یہودی اور نصرانی تھے، تم اس وقت موجود تھے. قل انتم اعلم باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو.
تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دین حنیف پہ قائم تھے, اللہ کی طرف جھکنے والے تھے, اور تم کہتے ہو کہ یہودی اور نصرانی تھے. قل انتم اعلم باللہ, آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو. ومن اظلم ممن كتم شهادۃ عنده من اللہ, معاملہ تو یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے جو گواہی اس کے پاس موجود ہے اسے چھپائے. اس سے بڑا ظالم کون, تم سے زیادہ کون جانتا ہے, تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے, تمہاری کتابوں میں ان پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیے ان سے کہ تم سے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے ایک بات ان کے پاس موجود ہے جو کوئی نہیں جانتا پوری دنیا کے اندر, تم جانتے ہو اور اس کو تم چھپاتے ہو. تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ واللہ بغافل عما تعملون, تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے کارناموں سے, تمہارے کرتوتوں سے غافل. ایسا بالکل بھی نہیں. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں. تم جو کچھ چھپا رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. اس کا امتحان اور اس کا اختبار تو تمہیں ہر حال میں اللہ کے پاس دینا ہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, وہی آیت جو اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ختم ہوئی کہ یہ امت, یہ لوگ بہترین لوگ تھے, گزر گئے. لہا ما کسبت, ان کے لیے ان کا عمل جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے تمہارا عمل جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے ان کے کارناموں کے بارے میں, کرتوت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک چیپٹر تھا جو ختم ہوا. اب دوسرا پارہ شروع ہوگا اور وہاں سے قبلے کی تبدیلی کا ایک لمبی بحث اللہ رب العالمین نے کی ہے, کیونکہ یہاں تک بات تھی. اب اس کے بعد دوسرا اعتراض ان پر ہوگا کہ اتنے دنوں تک تو آپ قبلے کی طرف منہ کرے ہو, شام کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16-17 مہینے تک, اب آپ نے سڈنلی قبلہ تبدیل کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں پوری بات چھٹے پارے اور دوسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے, اور تقریباً 1.5 سے 2 صفحے تک, پونے 2 صفحے تک یہ گفتگو انشاءاللہ رب العالمین چلے گی, اور اس طریقے سے تفسیر کا یہ درس کیا اللہ کی توفیق سے مکمل